اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا رہا، امت کے بگاڑ کے وقت، امت کے فساد کے وقت، جب امت کے درمیان سے سنت مٹ چکی ہے، امت کے اندر سے سنت فوت ہو چکا ہے، اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں، لوگوں کے ذہن میں آئے گا مزہ آ گیا، ہم یہیں رہ کے مسواک کر دیں گے 100 شہید کا ثواب مل گیا، جنگ میں جا کے گردن کیوں کٹائیں؟ یہیں رہ کے ایک سنت زندہ کر دیے 100 شہید کا ثواب ملے گا، جنگ میں جا کے گولیاں کیوں کھائیں؟ ہم دن میں 5-7 سنت زندہ کر دیے تو 500-700 ثواب مل گیا، شہیدوں کا ثواب مل گیا، اب جنگ میں جا کے اپنی جانیں کیوں گوائیں، اپنی بیوی کو بیوہ کیوں کریں، اپنے بچوں کو یتیم کیوں کریں؟ یاد رکھیں، یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں، یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو یہیں سنت میں 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، جنگ میں کیوں جائیں، جہاد میں کیوں جائیں؟ نبی کی حدیث کا مطلب سمجھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری ایک سنت کو امت کی بگاڑ کے وقت زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتا ہے قدر۔ اجر کہتے ہیں ثواب کو، قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو۔ اجر کسے کہتے ہیں؟ ثواب کو۔ قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو۔ مثال کے طور پر آپ کے ہندوستان ملک میں بہت بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں، وہاں جنرل مینیجر جی ایم بھی ہیں، فیکٹری کا مالک دن کا لاکھوں روپے انکم ہوتا ہے، 10 لاکھ لے لے، فیکٹری کا جی ایم جو ہے اس کا ماہانہ تنخواہ 3 لاکھ روپے لے لے، لیکن اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی تنخواہ 50,000 60,000 1 لاکھ لے لے، تو اجر کس کی زیادہ ہے؟ تنخواہ کس کی زیادہ ہے؟ فیکٹری کے مالک کی، فیکٹری کے جی ایم کی، مگر تنخواہ کم کس کی ہے؟ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کم ہے۔ اجر کے اعتبار سے، تنخواہ کے اعتبار سے زیادہ تنخواہ، زیادہ اجر جو ہے یہ فیکٹری کے مالک اور جی ایم کی ہے، کم تنخواہ، کم اجر جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کی ہے، یہ وزیر اعلیٰ یہ قدر ہے، اور فیکٹری کا مالک جو یہ اجر ہے۔ کیوں؟ اس کا بظاہر تنخواہ زیادہ ہے، لیکن جب وزیر اعلیٰ آتا ہے تمام راستے بند ہیں، تمام راستے بند ہیں، کسی کو انٹری مارنے نہیں دیتے پولیس والے۔ کیوں؟ بھائی وزیر اعلیٰ نے، ارے میں فیکٹری کا مالک ہوں، ٹاٹا کا مالک ہوں، میرا دن کا انکم 10 لاکھ ہے، مجھے جانے دو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ جنرل مینیجر آتا ہے، میں جنرل مینیجر ہوں، میرا وزیر اعلیٰ سے زیادہ تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے، مجھے جانے دو، نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ نہیں ہو سکتا، وزیر اعلیٰ آنا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے لیے تمام کو بلاک کر دینا، تمام کو روک لینا، یہ وزیر اعلیٰ کی پروٹوکول ہے، اور بظاہر تنخواہ زیادہ ہونا یہ اس کا اجر ہے۔ تو اسی لیے شہید کا مقام الگ ہے، شہید کا ثواب الگ ہے۔ ایک سنت زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، مگر 100 شہیدوں، ایک شہید کا مقام بھی نہیں مل سکتا، ایک شہید کا قدر اور مرتبہ بھی نہیں مل سکتا۔ 100 شہید کا ثواب ملے گا، ایک شہید کا قدر اور مرتبہ نہیں ملے گا، وہ قدر اور مرتبہ جنگ میں جا کر ملے گا، گردن کٹا کر ملے گا۔ اسی لیے شہید جب شہادت ہوتی ہے اس کی، عام لوگ دنیا سے جاتے ہیں، انہیں کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن شہید کا پروٹوکول یہ ہے اسے اسی کپڑے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کو وہی پسند ہے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ عام لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، امام شافعی نے کہا کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، ایسے ہی اللہ کے دربار میں بھیج دو۔ اگر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، مگر قربان جاؤں امام ابو حنیفہ پر، ان کی بصیرت اور دانائی پر، ان کی باریک بھی پر، انہوں نے کہا کہ شہید کا پروٹوکول یہ ہے کہ شہید کا نماز جنازہ پڑھاؤ، شہید کے طفیل سے اللہ ہمیں بخش دے گا، شہید کے طفیل سے اللہ ہمیں بخش دے گا۔ سامنے والا شہید ہے، سامنے والا شہید ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا، حینا کی برکت سے میتنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ شہید حینا کی برکت سے ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، تو شہید کی برکت سے جو ہے اللہ ہماری بخشش کر دے گا۔
تو یہ شہید کا پروٹوکول ہے، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا 100 شہید کا ثواب، جو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔